اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان۔ آج کا دن ایک سیاہ دن کے نام سے جانا جائے گا، کیونکہ آج ایرانی صدر ابراہیم رئیسی خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار۔ بہت بڑا سانحہ ہے ناظرین کرام، پاکستان کے ساتھ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی دوستی اپنی مثال آپ تھی۔ گزشتہ دنوں پاکستان کا دورہ کیا آپ نے، اور بڑی امیدیں تھیں پاکستانی عوام کو، اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کو اپنا دوست بھائی مانتے ہوئے پاکستان کا دورہ کیا، اور کامیاب دورہ کیا تھا۔ ناظرین، آج اس خصوصی نشریات میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر امیر رضا، جو کہ آج خصوصی نشریات میں ہمارا حصہ ہیں۔ آپ تجزیہ کار بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی خالق حقیقی سے جا ملے۔ دیکھیے، کسی بھی ایک انسانی جان کا ضیاع بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور ہر شخص کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ اور کیونکہ یہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی گزشتہ کئی برس سے زیادہ ایکٹیو رہے ہیں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر ہمارے مملکت پاکستان کا ان کا جو دورہ تھا وہ بھی بہت اس پر اچھے پازیٹیو نظر آنے والی چیزیں سامنے آئی ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے بھی بہت اچھی سمجھی گئی تھیں۔ تو اب وہ مختلف ممالک میں انہوں نے اور بھی دورے کیے تھے، تو یہ ایک سلسلہ مسلسل چل رہا تھا ان کا، لیکن وہ اتنے زیادہ ایکٹیو رہے کہ وہ ابھی ایک ڈیم کا افتتاح کر رہے تھے وہاں آذربائیجان میں، اور وہ کر کے وہاں سے نکلے تھے۔ یہ جو ایران ہے ایکچولی اس کی جیوگرافی ایک خاص ترتیب میں ہے۔ یہاں پر 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، ایک کوہ زیگروس، ایک کوہ ایلبرز، اور ایک کوہ وسطی، جس میں شمال میں جو ہے وہ کوہ ایلبرز ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ بالکل جہاں رشت، بندر انزلی اور کیسپین سی ہے اس سے تھوڑا سا اس طرف ہٹ کے آذربائیجان کے نیچے کے اس سے بھی اس میں آتے ہیں، جہاں یہ آتا ہے تبریز سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ حادثہ ہوا ہے۔ اور ابھی بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آئیں گی، لیکن وہاں کے موسم میں خود دیکھا ہوا ہوں بہت سے جگہوں میں، وہاں موسم عموماً بہت اسی طرح رہتا ہے، اور وہاں کے خاص طور پہ جب ایران کے موسم کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ وہاں راتوں رات موسم بدل جاتا ہے کبھی بھی، اور انتہائی تیز و تند موسم ہو جاتا ہے، بارشیں تیز ہو جاتی ہیں کبھی بھی، اور پھر اس طرح سے اچانک اسٹرامی سیزن وغیرہ۔ تو وہ ایک کانوائے تھا ہیلی کاپٹرز کا، اور وہ وہاں سے ڈیم کا افتتاح کر کے چلے تھے اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف، لیکن بس قدرت کو کیا منظور تھا، اب اس طرح ان کا حادثے کا شکار ہو گئے وہ وہاں۔ یہ وہ علاقہ ہی ایکچولی بہت نشیب اور بہت چڑھائی پہاڑ کا، وہ ایلبرز کا مشہور سلسلہ ہے، اور میں گیا ہوں ادھر، دیکھا ہے میں بہت دنیا کی بہت سی جگہوں پہ جہاں اس طرح کے موسم ہوتے ہیں میری نظر میں رہے ہیں کہ وہ شدید ہوتے ہیں۔ تو بس ایک ہونے والی بات تھی، ایک افسوسناک بات ہے، اور وہ اس کے پیچھے آگے کیا ہے وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ظاہری طور پر اس وقت وہ موسم ہی سامنے آیا ہے جو وجہ ہے۔ ایک ناگہانی اسے آفت کہہ سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے ایران کا کہ تمام ہی افراد جاں بحق ہو گئے اس میں۔ کیونکہ دیکھیں پورے مڈل ایسٹ نے ان کے لیے بولا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان نے بولا ہے، اور خود دوسرے روس نے اپنے لوگ بھیجنے کے لیے کہہ دیا ہے، ترکی نے لوگ بھیجے ہیں۔ اس طرح اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک اس حادثے پر رنجیدہ ہیں، بالکل، اور وہ یہ اس چیز پر سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں سب کو مل جل کر ساتھ، کیونکہ وہ ابراہیم رئیسی کی خود پرسنل شخصیت بھی ایک اس لحاظ سے اہمیت کی حامل تھی کہ لوگوں نے ان کو تمام ممالک نے اپریشیٹ کیا ہے، خود جو بہت سے دیگر ممالک بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں کوآپریٹ کر رہے ہیں۔
اور پاکستان کا کامیاب دورہ رہا ان کا، پاکستان کی محبتیں حاصل کی انہوں نے، پاکستانی عوام نے ان سے بڑی محبت کی، پیار کیا، اور پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک یاد بن جائے گی. بس یہ وقت ہے، ہونے والی بات ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ گزرا ہوا وقت ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور آگے آنے والے کو اچھا کرنا چاہیے. تو امید یہ رکھتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ آگے ہماری مملکت کے لیے، پاکستان کے لیے جو بھی تبدیلیاں دنیا بھر کے ممالک میں آتی ہیں، اس طرح کی کچھ واقعات ہو جاتے ہیں، تو ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے پازیٹیو ثابت ہوں. لیکن یہ تو بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کا غم کافی عرصے تک بھلایا نہیں جا سکے گا تمام ورلڈ کے تمام لوگوں میں، خاص طور پہ جو ان سے منسلک مسلسل رہے ہیں. اور یہ بہت اعتدال پسند شخصیت کے حامل تھے یہ، اور یہ اتحاد بین المسلمین کے لیے ان کے بڑے کام ہیں. اور اسی لیے وہ ممالک جن سے ایرانی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہوا کرتے تھے کبھی، لیکن ان سے بھی تعلقات اچھے رہے ہیں. اور ایرانی آئین کے مطابق جو کہ نائب صدر تھے، انہوں نے صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لیں. جی ہاں، وہ وہاں کے اصول ہے، ایک سپریم کونسل ان کی ہے جو آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب جو ہیں ان کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے جو رہبر ہیں. وہ ان کی صدارت میں ان کے مطلب ان کی لیڈ کرنے میں وہ اجلاس ہوا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں طے کی جاتی ہیں. یہ معاملات جب کبھی مملکت کے اس طرح ہوتے ہیں، کسی سربراہ کا کوئی اس طرح سانحہ ہو جانا، ایک دم اچانک سے سانحہ ہو جانا، تو پھر یہ دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض ممالک اس طرح کرتے ہیں کہ جلدی بتاتے نہیں ہیں. یہاں وہ کیس نہیں ہے ایسا، لیکن بہت سے ملکوں میں وہ انتقال کے بعد جہاں بادشاہت خاص طور پہ ہوتی ہے تو وہ ڈیڈ باڈی کو روکتے ہیں، اور وہ پھر آپس میں طے کر کے، اور وہ لیکن یہاں صورتحال ایسی نہیں ہوتی ہے. یہاں کیونکہ وہ ساتھ ساتھ جمہوریت بھی چل رہی ہے، ایک نظام جو ہے وہ مذہبی بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور وہ یعنی یہ ملا جلا کر ایک نظام کو لے کے چل رہے ہیں جو ورلڈ کے لیے بھی قابل قبول ہو، اور ان کے اپنے عوام کے لیے بھی ہو، دیگر عوام کے لیے بھی قابل قبول. اور ایک دم سربراہ کا اس دنیا سے چلے جانا حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سنبھالنا اور چلانا. نائب صدر نے تو اپنی ذمہ داری سنبھال لی، لیکن جو امیدیں پاکستان کو وابستہ تھی آپ کے آنے سے، اب وہ امیدیں بھی برقرار رہنی چاہیے. جو آنے والا صدر ہوگا وہ بھی پاکستان کے لیے انشاءاللہ خوش آئین اور خوشحالی کا اسباب لے کے ہی آئیں گے انشاءاللہ. ہماری تو دعائیں یہی ہیں ناظرین کرام، کیونکہ بہت بڑا سانحہ ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ایکچولی ایک ہر مملکت کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کو پتہ ہو، اور اس پالیسی کے مطابق وہاں کوئی بھی صدر الیکٹ ہو جائے، یا کسی ملک میں سلیکشن ہوتا ہو تو وہاں سلیکٹ ہو جائے، تو پالیسی نہیں بدلی جاتی ہے. وہ بیسیوں اور سینکڑوں سالوں کے لحاظ سے وہ ترتیب دی جاتی ہیں، شارٹ ٹرم پالیسیز بھی اور لانگ ٹرم پالیسیز بھی. ایون امریکہ وغیرہ میں بھی یہ بات ہے کہ صدر کوئی بھی آ جاتا ہے، لیکن جو بنیادی پالیسیز ہیں اس پہ وہ عمل کرتا ہے. ہم لوگ بعض دفعہ یہ سب سمجھتے ہیں فلاں صدر آ جانے سے یہ اچھا ہو جانا، یہ برا ہو جانا، ایسا کم ہوتا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہر شخصیت کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس کے کام کرنے کے طور طریقے، قاعدے اور اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. تو وہ اور ایک دو اشخاص کھڑا کر دیں اور ایک ہی بات کہہ دیں کہ وہ کسی سے کہہ دیں، تو وہ دونوں اپنے اپنے انداز سے کہیں گے، تو وہ جملہ، وہ سیم ایک ہی جملہ کسی کو بہت بھلا لگے گا کسی کی زبان سے، اور کسی دوسرے کی زبان سے وہی جملہ جو ہے وہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسے کہہ دیا ہمیں. تو یہ فرق جو ہے یہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتا ہے، جو ابراہیم رئیسی صاحب کے مرحوم کے حوالے سے، کہ ان کے جملے اتنے اچھے لگتے تھے لوگوں کو کہ یہ بولتے تھے بس ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، اب اس طرح ہم لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، دنیا کو آگے لے جانے کے لیے یہ بہت مناسب بات ہے اور معتدل بات ہے. اور پاکستان کی محبت ہمیشہ آپ کے دل میں تھی، آپ پاکستان آئے، اور آج جو کہ پاکستان کا قومی پرچم بھی سرنگو رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا آج یوم سیاہ کے طور پہ منانے کا اعلان کیا، اور ایک روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا. یہی ہے محبت پاکستان کی، کہ ہمیشہ پاکستان نے گلے لگایا ہے
جس نے پاکستان کے لیے سوچا، پاکستان نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے اس کے لیے سوچا، اور تمام ہی لوگ آج حکمران کی بات کی جائے، عوام کی بات کی جائے تو ہر آنکھ اشک بار ہے ابراہیم رئیسی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم تو تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے خانوادے پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ اتنا بڑا سانحہ آج پیش آیا؟ ظاہر ہے ان کی ایج بھی اگر دیکھی جائے تو وہ سن 1960 لیکن جذبہ نوجوان والا ان تھا۔ کی پیدائش تھی، اور اس کے باوجود وہ جس طرح کام کر رہے تھے، بہت سے نوجوان اتنا اس طرح سے کام نہیں کر ایکٹیو پاتے تھے، ہر ہیں۔ جگہ جانا، ہاں، ملنا اور جلنا۔ یہ جو حادثہ، یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اتنے زیادہ ایکٹیو تھے کہ وہ آذربائیجان میں جو ڈیم کا افتتاح کرنا تھا وہ کر کے، اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے وہ ادھر آ رہے ہیں۔ وہ بائی ایئر بھی پاسبل ہوتا ہے کہ ادھر سے دوسرے روٹ سے آ جاتے ہیں، یا اوپر ہائٹ کا فرق پڑ جاتا ہے ہیلی کاپٹر میں اور پلین میں، تو وہ بہتر رہتا ہے۔ لیکن یہاں کیا مصلحت تھی ان کی، اور بہت زیادہ ایکٹیونیس ہونے کی بنا پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی بعض دفعہ بہت سی چیزیں پریڈکٹ نہیں ہو پاتی ہیں، موسم وغیرہ کی بھی، خاص طور پہ یہ بات وہاں ایران میں تو اکثر دیکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہانہ بنتا ہے، موت کا بہانہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رات کو ہم نے بات کی اور دن میں پتہ چلا کہ وہ ہم سے جدا ہو گیا، یہ موت کا بہانہ ہے۔ اگر ہیلی کاپٹر میں آ رہے تھے تو یہ سب موت کا بہانہ ہے، حقیقت ایسا ہی یہ ہے۔ زندگی کا حصہ ہے۔ ہم جی۔ کل کسی کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آج اس دنیا میں نہیں رہا، ہم افسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہانہ ہے۔ اور دن دیکھیں کتنا خوبصورت دن ہے جو ان کی وفات کا دن ہے، کہ آج امام رضا علیہ السلام کی آمد کا بھی دن تھا، کہ کتنی خوبصورت دن پہ اللہ پاک نے ان کو اپنی جانب بلایا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ ایک اپنی جگہ ایک بات ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے، کیونکہ انتقال کے لیے کسی کے کوئی پابندی یا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے کہ ہم فلاں دن ہم مرنا چاہتے ہیں یا فلاں دن، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو ائمہ علیہ السلام کی خوشیاں ہیں وہ غم زیادہ ہیں تو ہم لوگ مغموم ہوتے ہیں ان کے غم میں، اور ان کی خوشیاں کم ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں ان کی خوشی میں۔ لیکن بعض دفعہ اس طرح اگر چیزیں آ جائیں ایک ساتھ، دو چیزیں، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نارملی اس طرح اکثر ہوتا ہے کہ بھئی اگر کسی ایام اعظم میں سے کسی دن ولادت ہوتی ہے کسی کی ہمارے یہاں، تو یہ نارمل طریقے سے اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں کہ غم اپنی جگہ ہے، خوشی اپنی جگہ ہے۔ جس معاملے میں ہم خوش ہیں، جس معاملے میں ہمیں افسوس ہے اور ہم غمگین ہیں، وہاں ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جو محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بہت سعادت کی بات ہے اس دن پہ ان کو جو سعادت ملی ہے۔ اور یقین کیجیے ناظرین کرام، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اپنی مثال آپ تھے کہ جب پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا تو بہت سے اعلانات کیے انہوں نے جو جن کے اوپر ابھی حکمت عملی ہونا باقی تھی۔ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا، وہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ کہ جو حیات بعد ممات، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا تو چلا گیا، اب ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے، غم ہو رہا ہے، لیکن جو شخص گیا ہے جہاں پہنچا ہے وہ انہی کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ کیا بات ہے، وہ خوش ہو گیا ہے کہ وہ امام کے ولادت کے دن میں ان کے میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، جشن میں شریک ہوں پیش ہو رہا ہوں، تو اس لحاظ سے ان کے لیے وہ ایک سعادت ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے جشن تو جن پرند ہرند سب ہی کرتے ہیں، تو مولا نے ان کو چنا کہ آپ آئیے اور جشن میں شریک ہوئیے۔ تو یہ ایک میں یہی اینگل کہنا ہے چاہ رہا تھا۔ اس کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی وہاں پر ایران کا کافی دفعہ زیارات بھی کی ہیں، زوار بھی ہیں، وہاں کی حکومت نے ہمیشہ پاکستانی عوام بلکہ پوری دنیا کے رہنے والے مسلمانوں کی بات کی ہے۔ دیکھیے الحمدللہ مکہ، مدینہ اور حج، عمرہ اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ ہے وہ کربلا کا اجتماع مانا جاتا ہے، جو 40 کا، وہ سب سے زیادہ مانا گیا ہے، کیونکہ چلنا شروع ہو گیا، یا تو یہ مطلب نارمل طریقے سے وہاں میں نے خود بھی دیکھا ہے، اور یہ تو زندہ معجزہ ہے۔ یعنی بعض دفعہ اس طرح کی چیزیں یہاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں تو وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیا کر رہے ہیں، لیکن وہاں تو آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہیں یا معذوری ہے، یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی مینیپولیٹ کر کے یا اس طرح پلانٹڈ کر کے کچھ کر سکے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے وہاں۔ اتنا زیادہ یہ شفا ہوتی ہے، یا پھر جیسے مسجد جمکران میں مخصوص ہی ہوتی ہے منگل کے روز کی، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے۔ اچھا، اب مشہد کے اندر خاص طور پہ
پہلے تو جب میں شروع میں بھی تقریباً 90s کے وقت میں بھی میں گیا ہوں، پھر بعد میں بھی جاتا رہا، تو وہ جیسے جیسے ایکسپینڈ کرتے گئے، جیسے مکے کا حرم اور مدینے کا حرم ہے، مسجد الحرام ادھر بھی ادھر بھی، یہ ایکسپینڈ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں اور اچھا وہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے لیے سہولتیں. اسی طرح وہاں مشہد میں بھی ایکسپینڈ کرتے ہوئے اتنا کر دیا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی چاروں طرف ایک انڈر گراؤنڈ روڈ ہے جہاں آپ انٹر ہو جائیں، وہاں سے جیسے راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے پورا گھوم کے جس طرف سے ایگزٹ ہونا ہے شہر کی دوسری سائڈ پہ جانا ہے تو وہ نکل جائیں. اور وہ مشہد مقدس ایک ایسا شہر ہے کہ ہمارے یہاں پر بیٹھ کر اس کا تصور ہم شاید نہ کر سکیں، جتنا جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے. اور وہ وہاں پر اس شہر میں، اس کے علاوہ ایران میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت ہے بہت ساری جگہیں، ان کے فارمنگ ان کی ملکیت ہے. وہاں پر ان کی طرف سے جو دسترخوان پیش کیا جاتا ہے وہ تمام زائرین کو بلا کاسٹ کے، اور وہ اتنا عمدگی سے پیش کرتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہم کہ جب تک کہ اس وہاں شریک نہ ہو کہ کس طریقے سے وہ ہمیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہاں کے وی آئی پی طریقے سے ہوٹل میں جیسے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جا کے، اس طرح سے، اس سے اچھے طریقے سے، اور سب سے بڑھ کر وہ احترام کے ادب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو وہ اب مراجع خلائق ہے. اب وہ چیزیں اتنی زیادہ ہیں، یہ اب بات آگے آئے گی تو میں مزید اس میں ایڈ کر لوں گا. ڈاکٹر صاحب، ایران کی جب بات کی جائے تو وہ تو ہے ہی بادشاہوں کا شہر، وہاں شہنشاہ ہیں، وہاں بادشاہ ہیں، مانگیے ملتا ہے. لیکن جو سانحہ پیش آیا ہے آج، یقین کیجیے ناظرین کرام کہ جب میرا ٹاپک کچھ اور تھا، آپ آئے، آپ نے امیدیں جگائیں. پاکستان کی عوام آپ سے بہت امیدیں رکھتی تھی، رکھے گی انشاءاللہ. آنے والے وقتوں میں بھی ایران اور پاکستان کی دوستی اپنی مثال آپ رہے گی، اور دوستی کا حق ادا ہمارے حکمرانوں نے بھی کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے جو اقدام اٹھایا کہ ایک دن کے یوم سوگ کا اعلان کیا، پرچم سرنگو کر دیا، اور مریم نواز جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، آپ نے بھی تعزیت پیش کی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی تعزیت پیش کی ہے. میں ایسے نام گنواتا رہوں تو یقین بات ہے کہ، اور صدر مملکت سید آصف علی زرداری صاحب نے بھی خصوصی پیغام میں یہ کہا کہ ایران کی جو محبت ہے پاکستان سے، وہ اپنی مثال آپ رہے گی، اور رہتی دنیا تک آپ ان کی محنت کو، ان کی کاوشوں کو یاد رکھیں گے. K21 کی نیوز کی پوری ٹیم اور باخبر پاکستان کی پوری ٹیم آپ کے غم میں برابر کی شریک ہے. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.